तारक इस्लामिक सेंटर दुनिया भर के उलमा इकराम की तकरीरें और हम्द व नात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रोप्राइटर तारक महमूद, डॉक्टर नंबर 03447 मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करनी है तो अदब का तकाजा ये है कि कोई भाई मोबाइल इस्तेमाल ना करे, कोई भाई भी मोबाइल इस्तेमाल ना करे। अदब का तकाजा ये है और हर भाई पूरी तवज्जो के साथ बैठे। तो 5-7 मिनट सिर्फ आपसे बात करनी है। बड़ी खुशी हुई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब यहाँ पे जमा हुए, आपने खेल का मुजाहरा किया। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसके बाद फिर नमाज में इकट्ठे होना, वैसे भी मेरा इस चक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बड़े करीबी और अज़ीज़ मेरे दोस्त हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, सर फहरिस्त फ़याज़ साहब, अतीक भाई और भी दीगर। तो मैं जो बात आपके सामने रखने लगा हूँ, इस बात की मैं ज़मानत देता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो कर लें, ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, दुनिया की जितनी कामयाबियाँ आप चाहते हैं ना वो आपको सारी मिल जाएंगी, और आखिरत की कामयाबियाँ वो भी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर है। तो हर चीज़ जो दुनिया में अल्लाह ने पैदा की है ना, उसका पैदा करने का मकसद है। जो चीज़ें अल्लाह ने बराह रास्त पैदा की हैं उनका भी पैदा करने का एक मकसद है। जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं उनका बनाने का भी एक मकसद है। ये पंखा है ना, किसी ने बनाया इसको, तो किस लिए बनाया है? इसका एक मकसद है कि इसको लगाया जाए और इसके नीचे बैठा जाए, हवा ली जाए और गर्मी से बचा जाए। ये एक इसका मकसद है पंखा बनाने का, कि लोगों तक हवा पहुँचे, लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आखिर इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया है और पैदा करने के बाद ये एजाज़ भी दिया इंसान को, ये अशरफुल मखलूक़ात है, यानी जितनी मखलूक़ात हैं सबसे अफजल है। तो सारी चीज़ें जो हकीर से हकीर हैं उनके पैदा करने का मकसद मौजूद है। तो जो सबसे अफजल चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा किया यानी इंसान, उसका कोई मकसद नहीं है। क्यों जी? अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि हमारा पैदा किए जाने का मकसद क्या है, तो कोई भाई ऐसा है जो मुझे जवाब दे के सुकून बख्शे। क्यों जी? अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, पैदा किया है ना, तो क्या मकसद है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिन्नात को पैदा करने का और इंसानों को पैदा करने का एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद है। वो क्या है? इल्ला लियाबुदून, कि वो मेरी इबादत करें। हमारा दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत है, और हम ये देखें कि हम इस मकसद को किस हद तक पूरा कर रहे हैं। जो इंसान अपना मकसद छोड़ दे, अपना मकसद भूल जाए, अपने मकसद को नज़रअंदाज कर दे, क्या वो इंसान कामयाब है या उसको कोई अक्लमंद कहेगा? और फिर देखें जो अल्लाह ने हमारा मकसद रखा है ना इबादत करने का, उसको कितना मुख्तसर बनाया है। इबादत में क्या है? 5 चीज़ें हैं। हज है पहले नंबर पे, जिसके पास इस्तिताअत मौजूद है उस पे फ़र्ज़ है, वरना नहीं। एक चीज़ चली गई। ज़कात है, जिसके पास 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी है या इतना माल मौजूद है और उस पर भी साल गुजर जाए, पड़े पड़े सर्कल में आ जाए, इस्तेमाल हो जाए, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। ये थोड़ी मेहरबानी अल्लाह की। अगर उस पर साल गुजरे और वो पड़ा रहे, पैसे हो, सोना हो या चांदी हो, फिर उस पर ज़कात है। वो भी कितनी? 2.5%। कितनी? 2.5%। ये भी गया। रमज़ान के रोज़े आ गए। साल में 1 महीना, साल में कितने महीने? 1 महीना। जो दायमी बीमार है, जिसकी बीमारी ख़त्म होने का मकान नहीं है, उसके लिए क्या है कि वो फ़िदिया दे दे। जो आर्जी बीमार है छोड़ दे, आसानी वाले दिनों में रख ले। मुसाफिर है छोड़ दे, बाद में पूरा कर ले। कितनी आसानी है। 1 महीने के रोज़े, साल के बाद पीछे क्या रहेगी? नमाज। क्यों जी? नमाज रह गई ना, तो नमाज सारा दिन पढ़नी है या सारी रात पढ़नी है? नमाज में देखे कितनी अल्लाह ने आसानी दी है। सुबह फजर हमने पढ़ी है ना, तकरीबन 4:30 पढ़ी होगी, और जोहर कितने बजे है आप अंदाज़ा करें? 8-9 घंटे बाद फिर जोहर की नमाज है। 8-9 घंटे बाद, यानी एक नमाज आपने पढ़ी है, फिर 9 घंटे आपके लिए, आप खाएं पिए, काम करें, मजदूरी करें, कुछ भी करें, ये सारा टाइम आपका है। आराम करें, सारा टाइम आपका है। अल्लाह फरमाते 9 घंटे बाद
اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، آرام بھی کر لیا ہے، تو 15-20 منٹ کے لیے پھر آ جاؤ۔ ظہر پڑھ لیا ہے 2.5-3 گھنٹے کا پھر بھی، اور عصر کے بعد مغرب تک، اور مغرب کے بعد عشاء تک، عشاء پڑھی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اب سو جاؤ۔ تم سو جاؤ گے عشاء پڑھ کے اور فجر با جماعت پڑھ لو گے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، دیکھیں یہ کھیل کا میدان ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، 2 میدان ہیں، ایک دین کا میدان اور ایک کھیل کا میدان۔ کھیل کے میدان میں میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے فٹ بالر تھے جن کا ایک نام تھا پاکستان کے اندر، فوت ہو گئے، اب کوئی نام نہیں لیتا، کیوں؟ ان کی جگہ پہ نئے آ گئے، نام ختم ہو گیا۔ کبڈی کے میدان میں آپ کے گاؤں کا بہت بڑا پلیئر گوگا پہلوان، کب تک نام چلے گا؟ ہم لیں گے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایسا اٹھے گا جو اس کا نام ختم کر دے گا۔ کرکٹ میں بہت بڑے بڑے کرکٹر گزرے ہیں جنہوں نے ایک میدان مارا ہے دنیا کے اندر، لیکن آج کون جانتا ہے؟ جو نیو اس وقت کھیل رہے ہیں ان کو جانتے ہیں، پچھلوں کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے لیے اور اسلام کے میدان میں جس نے ادنا سی بھی کوشش کی ہے، اللہ نے ہر ایک کے نام کو زندہ رکھا ہے، ہر ایک کے نام کو زندہ رکھا۔ کیوں؟ اس نے اپنے مقصد کے لیے محنت اور کوشش کی ہے۔ اور میں آخری حدیث آپ کے سامنے جو رکھنے لگا ہوں، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی نا، تو پھر ہمیں لوگوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا یار میرے مسئلے بڑے الجھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعا کر دو، میری پریشانیاں بڑی ہیں، مقروض ہو گیا ہوں، کاروبار نہیں چلتا، تجارت نہیں چلتی، میرے لیے دعا کر دو، پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آپ اس حدیث پہ عمل کر لیں، آپ کے سارے کام اللہ خود کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، تفرغ لی عبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اللہ اگر وقت نکالوں، نمازیں پڑھوں، تلاوت کروں، فرائض پورے کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی پریشانیوں نے، تنگیوں نے، مصیبتوں نے، فکروں نے تجھے گھیرا ہوا ہے، ساری دور کر دوں گا، ساری دور کر دوں گا۔ کب؟ جب تو 5 وقت کی نماز ادا کرے گا۔ اور یقین جانیے صحابہ کا جو دور تھا نا نماز کے حوالے سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت اپنی امت کے بارے میں کیا تھی؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چڑیا کو دیکھا، بڑی ہی مضطرب پریشان ہے، پھڑپھڑا رہی ہے، بے چین سی ہے، پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے اس کے بچے کسی نے اٹھا لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے فوراً کہو کہ اس چڑیا کے بچے واپس کرے، اس کا پریشان ہونا میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اتنے رحم دل تھے۔ لیکن وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، اور اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور ان لکڑیوں کے ساتھ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اندازہ کریں، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے پیچھے کھینچ رہا ہوں، وہی فرما رہے میرا دل کرتا ہے جو بے نمازی ہے، اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا، میرا دل کرتا ہے اس کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں، اور صرف گھر کو نہیں، گھر میں رہنے والوں کو بھی۔ اور صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تمیز کرنی ہوتی نا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، ہم صرف ایک چیز دیکھتے تھے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس وقت اس معاملے میں۔ ہم یہ دیکھتے تھے جو مسجد میں آتا ہے ہم اس کے بارے میں گواہی دیتے تھے یہ مومن ہے، جو نہیں آتا تھا ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ تو کافر ہی ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کافر کے علاوہ کون ہے جو نماز چھوڑے؟ اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا اس کا یہ عمل مسجد میں نہ آنا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ فتوے کون لگا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگا رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد بغیر گزارا نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے سارے کام اللہ کرے گا، ہر میدان میں آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ آگے فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہیں نہ کرتے تو پھر میں تمہارے ہاتھوں کو دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا، پھر ساری دنیا تمہارے کام کرنا چاہے، کوئی عہدے والا، اقتدار والا، کرسی والا، پیسے والا، اثر و رسوخ والا، طاقت والا، دولت والا تمہارے کام کرنا چاہے، میں تمہارے کام نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ فرما رہے کب؟ جب تم نماز نہیں پڑھو گے، جب تم عبادت نہیں کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نوجوان ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، دیکھیں زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا جو ہمارے ساتھی تھے، ہم عمر تھے، ہم عصر تھے،
ہر لحاظ سے ہمارے ساتھی تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ تو کل کلاں کو جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ سے کہیں یا اللہ ایک مرتبہ بھیج دے، پھر جا کے عبادت کروں گا، سب کچھ کروں گا، پھر اللہ واپس نہیں بھیجے گا۔ اور آپ ابھی یہ فرش کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں، 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے آپ کو حشر کی گرمی کا احساس ہو جائے گا۔ چاہے جائے کہ ہم اس وقت پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے قبر میں جا کے یا حشر میں، ہمیں چاہیے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز آپ شروع کر دیں، آپ کے سارے معاملات اللہ حل کر دے گا۔ میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے، کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی 5 نمازیں باجماعت پڑھنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے نا، عربی کا بھی مقولہ ہے من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ اللہ کو گواہ بنا کے میرے ساتھ وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے۔ ہر بندہ اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرے اللہ کو گواہ بنا کے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اس معاملے میں، اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔